اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں ہوں انسا یاسمین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسا ملک ناول عشق مجازی سے عشقیہ کی قسط ڈاٹا، اور آج ہم پڑھیں گے اس کی قسط نمبر 14۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے یعنی قسط پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ایک قسط۔ پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ مشرق سے ابھرتا سورج ایک نئی صبح کے ساتھ کئی نئی امیدیں لے کر ابھرا۔ صدیقی ہاؤس کی دوسری منزل کے ایک کشادہ کمرے میں وہ کھڑکی میں کھڑی پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ صبح کی پرسکون فضا کو آنکھیں موندے محسوس کر رہی تھی۔ آج وہ فجر کے وقت ہی اٹھ گئی تھی اور اپنے اس عمل کی اسے بے حد خوشی تھی۔ کچھ پل اور وہ یوں ہی کھڑے کھڑے گزرے تھے کہ وہ کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر آئے جہاں خاموشی کا راج تھا۔ ویسے تو ہر وقت ہی صدیقی ہاؤس میں خاموشی چھائی ہوتی، لیکن آج کچھ زیادہ ہی خاموشی تھی۔ وجہ حیدر صدیقی کا اکثر گھر سے غائب رہنا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ پاپا چاہے گھر میں ہوں یا نہ ہوں، اس کی موم ضرور فجر کے لیے اٹھ گئی ہوں گی۔ اسی لیے اب اس کا رخ اپنے بابا کے کمرے کی طرف تھا۔ آجو کمرے کے باہر پہنچتے ہی اس نے نوک کیا تھا۔ حسب توقع عائشہ بیگم کی آواز سن کر وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ جانتی تھی اسے اتنی صبح جاگتا دیکھ موم ضرور شاکڈ ہو جائیں گی۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اس کی توقع کے مطابق اسے وہاں دیکھ کر عائشہ بیگم حیرت زدہ سی بولی۔ اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی تھی۔ نو، آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے، یہ میں ہی ہوں اتنی صبح صبح۔ وہ حیدر صاحب کو کمرے میں نہ پا کر ایک پل کو اداس ہوئی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ ان سے مل نہیں پائی تھی، اسی لیے وہ اب انہیں مس کرنے لگی تھی۔ ان کا رویہ عائشہ بیگم سے بھلے جیسا بھی تھا، لیکن انہوں نے زارا کو مکمل وقت دیا اور پیار بھی دیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بابا اور موم کے بیچ کی سٹ میری سمجھ نہیں پائی تھی، یا اس نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ لیکن میں آپ کو صبح صبح یہاں دیکھ کر حیران نہیں ہوئی، عائشہ بیگم اس کی بات کے جواب میں بولی۔ تو پھر؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ کی ڈریسنگ دیکھ کر۔ وہ اس کے لانگ کرتے اور جینز کے ساتھ گلے میں قطرے سلیقے سے لیے دوپٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ یہ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ ایک نظر خود کو دیکھ کر بولی۔ بہت اچھی لگ رہی ہے میری بیٹی، وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی۔ موم، بابا اتنے دنوں سے گھر نہیں آئے، کسی ٹور پر گئے ہیں کیا؟ اب کی اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ اس کے سوال پر ایک لمحے کو تو عائشہ بیگم پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہیں، اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا۔ جی بیٹا، وہ ایک ٹور پر گئے ہیں، جلدی لوٹ آئیں گے۔ انہوں نے اپنی پریشانی زارا پر ظاہر کیے بنا کہا۔ ان کا فون بھی بند ہے، وہ اب بھی پریشان کن انداز میں بولی۔ بچے، وہ آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں نا، تو اسی لیے نمبر آف ہے، آپ ٹینشن نہیں لیں، وہ آج یا کل آ جائیں گے۔ وہ اس کو پریشان دیکھ کر اسے سمجھانے لگی تو وہ کچھ پرسکون سی ہو گئی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں میری بیٹی میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کے لیے اب اسے سوال کر رہی تھی۔ وانیا کی وجہ سے۔ موم، I'm so blessed to have friend like her۔ وہ واقعی خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی وانیا جیسی مخلص دوست پا کر۔ بہت اچھی بچی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ تھوڑی دیر میں میں وانیا کے ساتھ جاؤں گی کچھ ڈریسز کی شاپنگ کے لیے۔ وہ اب انہیں اپنے دن بھر کی پلان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اوکے، اور پھر؟ زارا نے اپنا سر ان کی گود میں رکھا تو وہ دھیرے دھیرے اس کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگی، جس پر وہ پرسکون محسوس کرنے لگی۔ پھر آج بڑی اماں کے گھر بھی جانا ہے، وہ پرسکون انداز میں آنکھیں موندتے ہوئے بولی تو عائشہ بیگم کچھ حیران سی ہوئی، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ زارا کس کے گھر جانے کی کہہ رہی ہے۔ بڑی اماں؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اوہ موم، میں نے آپ کو ان کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ وہ پرجوش سی اٹھ بیٹھی تھی۔ وانیا مجھے ایک دن لے کے گئی تھی ان کے پاس۔ موم، انہیں دیکھ کر آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے؟ جب میں پہلی بار ان سے ملی تھی نا تو مجھے ایسا ہی سکون ملا تھا جیسا ابھی آپ کی گود میں سر رکھنے سے ملا۔ اس کی آواز میں نمی کھلنے لگی تھی۔ وہ کبھی بھی عائشہ بیگم سے اس قدر مانوس ہو ہی نہیں پائی تھی کہ ان سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی۔ وجہ شاید ان کی روک ٹوک تھی، یا پھر وہ جو اس کی پارٹیز کو لے کر کرتی تھی۔ اب جب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ سکون کلب یا پارٹیز کی گہما گہمی میں نہیں، تو اسے یہ بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی موم صحیح تھی۔ شاید اسی لیے آج وہ ان سے اپنے دل کی باتیں کہہ رہی تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی ہے، امرا۔ ان سے مل کر مجھے معلوم ہوا کہ اصل سکون ہوتا کیا ہے، دلی اطمینان کیا ہوتا ہے۔ موم، سچ میں اللہ کے ذکر میں کتنا سکون ہے نا، وہ آخر میں پرجوش سی ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔
اس کے چہرے کی خوشی اور اطمینان دیکھ کر عائشہ بیگم نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا اور اللہ سے ہمیشہ اس کی ایسی ہی مسکراہٹ قائم رکھنے کی دعا بھی کی تھی۔ بالکل، بے شک سکون صرف اسی کی ذات سے ملتا ہے، وہ بھی مطمئن سے انداز میں مسکرائیں۔ موم، میں جا کر وانیہ سے پوچھتی ہوں کہ وہ کب تک آئے گی، اوکے؟ وہ بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے بولی۔ اوکے، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، جلدی آئیے گا۔ وہ بھی کچن میں جانے کے لیے اٹھی تھی۔ ان کی بات پر زارا مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے نکلی تو انہوں نے بے ساختہ ہی نگاہیں اوپر کی جانب کیے شکر ادا کیا۔ آج نہ جانے کتنے سالوں بعد وہ پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بھی ان کی مسکراہٹ کا ساتھ دیتے ہوئے چمک رہی تھیں۔ خانپور کی سب سے خوبصورت دوشیزہ آج 25 سالوں بعد دل سے مسکرائی تھی اور وجہ ان کی بیٹی تھی جس کے لیے وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ انہیں لگ رہا تھا اب ان کا امتحان ختم ہونے کو ہے۔ وہ ڈیرے پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، کب سے فون کی آواز پر اس نے ایک نظر خود کو قد آور ڈریسنگ کے شیشے میں دیکھا۔ کالی شلوار قمیض پر کالی ہی چادر کندھوں پر ڈالے وہ مکمل سردار کی لک پیش کر رہا تھا۔ فون ایک بار بج کر خاموش ہو چکا تھا جب دوسری بیل پر وہ واپس مڑا اور بیڈ سائیڈ ٹیبل سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر انٹرنیشنل نمبر جگمگاتا دیکھ وہ سمجھ گیا کہ کون ہے۔ اس نے اسکرین کو دیکھتے ایک گہرا سانس خارج کیا اور پھر فون یس کیے کان سے لگاتا گاڑی کی چابی لیتا کمرے سے نکلا۔ تم پھر سے دیارے غیر جا پہنچے ہو، وہ بنا سلام دعا کے بولا۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ دوسری جانب سے اس کے طنز کو خوبصورتی سے اگنور کیا گیا تھا۔ احمد سردار صاحب پر قدرے زور دیے بولا۔ وعلیکم السلام، اور تمہیں یہ سردار والی بات کس نے بتائی؟ خان صاحب نے اسے اپنی جگہ سردار کی کرسی پر بٹھانا چاہا تھا لیکن اس نے منع کر دیا کہ یہ حق احمد لالا کا ہے اور خان صاحب کے بعد اگر کوئی ان کے گاؤں کا سردار ہوگا تو وہ احمد لالا ہی ہوں گے۔ سائم نے احمد نے مختصر سا جواب دیا۔ تم پھر سے لندن کیا کرنے گئے ہو؟ وہ واپس اپنے سوال پر آیا۔ کال پر بات کرتے ہوئے وہ مردان خانے کے لان سے دوسری جانب آیا۔ سامنے ہی زرمین، زرتاشا، شبنم اور پری کو دیکھ کر ایک پل کے لیے رکا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر زرمین کا دل ایک پل کے لیے بے ربط ہوا مگر وہ فوراً ہی نظریں جھکا گئی کہ اب وہ کسی اور کی امانت تھی۔ سرگام بھی ایک نظر ان سب پر ڈال کر ایک طرف رکھی ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا جہاں یاسمین بیگم ناشتے کی میز تیار کر رہی تھی۔ مورے، میں ڈیرے پر جا رہا ہوں، شاید کچھ دیر ہو جائے۔ وہ فون کان سے ہٹا کر یاسمین خانم سے مخاطب ہوا، اس کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ سرگام ناشتہ تو کر لیں، وہ اسے بنا ناشتے کے ہی جاتا دیکھ بولی۔ نہیں مورے، پہلے ہی لیٹ ہوں، اور خان صاحب سے تو آپ واقف ہی ہیں، وہ پہلے ہی غصے میں آج کل۔ وہ دانستہ خان صاحب بولا تھا جس پر یاسمین بیگم مسکرائیں مگر اس کی اگلی بات پر ان کے لب سکڑے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کی امان میں رہیں۔ وہ اسے کہہ کر واپس ٹیبل کی جانب متوجہ ہو گئی کیونکہ زرگام ان کی بات مکمل ہوتے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ کب غصے میں نہیں ہوتے، ہر وقت ہی کڑوے بادام بنے ہوتے ہیں، وہ گڑبڑاتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی کیونکہ زرگام تو کب کا جا چکا تھا اور لڑکیاں ان سے کافی فاصلے پر تھیں جو ان کی بڑبڑاہٹ سن نہیں سکتی تھی۔ تو تم نے آنٹی کی بات نہیں مانی؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی پھر سے احمد سے مخاطب ہوا۔ ایک ویک کا ٹائم دیا ہے موم نے، زرگام کی بات کے جواب میں بولا۔ ایک ہفتے میں ڈھونڈ لو گے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کروں گا، وہ ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ زرگام جانتا تھا اس کے لیے کتنا مشکل تھا سب، کیسے وہ اپنی کئی کی میٹنگز کینسل کر کے لندن جاتا تاکہ امرا کے بارے میں کچھ معلوم کر سکے، مگر پچھلے ایک سال سے وہ ہر بار ناکام ہی ہوا تھا، اور اگر تب بھی نہ ملی تو۔ سرگام کی بات پر ایک پل کے لیے تو احمد کو لگا کہ اس نے اس کی دھڑکنیں ساکت کر دی تھی، مگر اگر وہ نہ ملی تو وہ شاید ہمیشہ کے لیے ہی رک جائیں گی، مگر وہ جلد ہی سنبھل کر بولا۔ تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا ساتھ اتنا ہی لکھا تھا۔ بات کے اختتام پر آسودہ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ بھول پاؤ گے؟ وہ دانستہ طور پر گاڑی کی سپیڈ قدرے آہستہ کر گیا کیونکہ ڈیرے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ بھول پاؤں گا؟ اس کی بات دہراتے ہوئے تلخ سی مسکراہٹ تھی اس کے لبوں پر جیسے وہ اپنے اندر کی تکلیف کو چھپا رہا ہو۔ نہیں، جانتے ہو، یک طرفہ محبت کا روگ جان لیوا ہوتا ہے بڈی، یہ انسان کو قطرہ قطرہ کر کے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور میری حالت بھی اب دھمک زدہ کھوکھلی شے کی طرح ہی ہے۔ اس کی بات پر زرگام نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی تھی، گویا اپنے دوست کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کیا تھا۔ ایک سال میں کیا سے کیا ہو گئے ہو تم، وہ قدرے افسوس سے بولا۔ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ، سننے میں آیا ہے آج کل
اسی بگڑی ہوئی بدتمیز امیرزادی کے ساتھ اکثر پائے جاتے ہو۔ وہ باتوں کا رخ اپنی جانب سے موڑ چکا تھا۔ اکثر نہیں، کبھی کبھی، وہ بھی اتفاقی ملاقات۔ درگام نے اس کی بات کی تردید نہیں کی تھی، البتہ گھما پھرا کر اقرار ضرور کیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا وہ تمہارے ٹائپ کی نہیں؟ عمر اس کی آئیڈیل لڑکی کے بارے میں جانتا تھا، اسی لیے بولا۔ نہیں، یک لفظی جواب فوراً سے پہلے دیا گیا۔ محبت کرنے لگے ہو اس سے؟ اب کہ عمر نے پوچھ ہی لیا۔